یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مومن کی آیت نمبر 38 تا آیت نمبر 46 تک کا حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت 38 تا 46 تک کے جو سوالات موصول ہوئے ہیں اس میں یہ سوال ہے کہ ہمیں ان سے کیا سبق ملتا ہے کہ ایمان کے راستے پر استقامت اور تبلیغ حق کیسے کی جائے جب کہ مخالفت اور خطرات کا سامنا ہو۔ آیت 46 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کو قیامت سے پہلے صبح و شام عذاب دکھایا جاتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں برے اعمال کے نتائج اور آخرت کی سزا کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کہا اسی ایماندار نے، اے قوم راہ چلو میری، پہنچا دوں تمہیں نیکی کی راہ پر۔ اے میری قوم، یہ جو زندگی ہے دنیا کی سو کچھ برت لینا ہے، اور وہ گھر جو آخرت کا ہے وہی ہے ہمیشہ رہنے کا۔ جس نے کی ہے برائی تو وہی بدلہ پائے گا اس کے برابر، اور جس نے کی ہے بھلائی مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان رکھتا ہو، سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں، روزی پائیں گے وہاں بے حساب۔ اور اے قوم، مجھ کو کیا ہوا کہ بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف۔ تم بلاتے ہو مجھ کو
کہ میں منکر ہو جاؤں اللہ سے اور شریک ٹھہراؤں اس کو جس کی مجھ کو خبر نہیں، اور میں بلاتا ہوں تمہیں اس زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف۔ آپ ہی ظاہر ہے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس کا بلاوا کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہمیں لوٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس، اور یہ کہ زیادتی والے وہی ہیں دوزخ والے لوگ۔ سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو، اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کے سپرد، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے۔ پھر بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے برے مکر اور فریب سے جو وہ کرتے تھے، اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔ وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔ مذکور آیات کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ایمان کے راستے پر استقامت اور تبلیغ حق کیسے کی جائے کہ جب مخالفت اور خطرات کا سامنا ہو۔ مذکور آیات کے اندر اسی مومن آل فرعون کا جو تھا وہ اپنی قوم کو جو نصیحت کر رہے ہیں اسی کا تذکرہ ملتا ہے، اور اسی حوالے سے ہمیں تبلیغ دین اور تبلیغ حق کا بھی سبق ملتا ہے کہ ایک دین کے داعی کو کس طرح خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے، جبکہ حالات بالکل اس کے موافق نہیں ہیں اور ہر قسم کی مخالفت ہر طرف سے خطرات جو ہے وہ آ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ حق پر ڈٹا ہوا ہے اور حق بات ہی کر رہا ہے، اور قوم کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جس طرف بلا رہے ہو، یہ فرعون مجھے جس طرف بلا رہا ہے، اس کا تو کوئی بھی طریقہ اور کوئی سند اس کی نہیں ملتی نہ دنیا اور آخرت میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور کہا کہ میری قوم مجھے اس چیز کی طرف بلا رہی ہے جس کا مجھے علم نہیں، یعنی اللہ کے ساتھ میں وہ شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو دین کے داعی نے ان کو کہا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو دین کا داعی خطرات کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی مخالفت میں لوگ کہاں تک چلے جائیں گے یا اس کو کتنی تکالیف ہوں گی، یہاں تک کہ وہ جب دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ حق بات کو آگے پہنچانا اور دین کی خاطر خطرات کا مقابلہ کرنا یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا، اور اللہ کی مدد اس کو ضرور حاصل ہوگی، تبھی وہ ان خطرات کا مقابلہ کر لیتا ہے اور جان جیسی عزیز ترین چیز کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ آیت 46 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ فرعون آل فرعون کو قیامت سے پہلے صبح و شام عذاب دکھایا جاتا ہے، اس سے ہمیں برے اعمال کے نتائج اور آخرت کی سزا کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو دنیا کے اندر قوموں نے حق کو جھٹلایا، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، دنیا کے عذابات کا بھی ان کا ذکر کر دیا گیا کہ کس طرح ان قوموں پر عذابات آئے اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اور آخرت کے عذابات کا بھی عمومی طور پر بھی ذکر کیا گیا اور خصوصی طور پر بھی۔ عمومی طور پر اس حوالے سے ذکر کیا گیا کہ جیسے ان کے برے اعمال تھے ان کے نتائج بھی برے آخرت میں نکلیں گے، اور یہ لوگ اہل جہنم میں سے ہوں گے، جہنم کے عذابات میں ہوں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں ہر روز صبح و شام 2 مرتبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں، اور جہنم کو دکھلا کر ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں صبح و شام اس کو وہ مقام دکھایا جاتا ہے جہاں قیامت کے دن حساب کے بعد اس کو پہنچنا ہے،
اور یہ مقام دکھا کر روزانہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے آخر کار یہاں پہنچنا ہے۔ اگر یہ شخص اہل جنت میں سے ہے تو اس کا مقام اس کو جنت کا دکھلا دیا جاتا ہے، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو اس کا مقام جہنم اس کو دکھلا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی اس سے آپ کو اطمینان ہوگا۔ اس حوالے سے اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔